اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد خورشید علی، ایم ایڈ پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر اردو، اور میرا تعلق ہے ملتان سے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ایک ایسے شاعر کے متعلق ہے جس نے کہا تھا ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائے سراب کی سی ہے، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ چشم دل کھول اس بھی عالم پر، چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ آتش غم میں دل بھنا شاید، آتش غم میں دل بھنا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ جی ہاں، آج کا جو ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ایک عظیم شاعر میر تقی میر کے حوالے سے ہے۔ جب 1739 میں نادر شاہ نے دہلی پر حملہ کیا، اس وقت میر اپنی زندگی کی تقریباً 18 بہاریں دیکھ چکا تھا۔ اس کے بعد 1757 میں جب احمد شاہ ابدالی دلی پر حملہ کرتا ہے تو میر ان حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اسی لیے ان کی شاعری میں جو اس وقت کے حالات ہیں وہ اس میں سمائے گئے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم میر تقی میر کے حوالے سے بات کریں گے، تھوڑا سا اس کی سوانے کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس کی شاعری کے جو پہلو ہیں اس پر بات کریں گے۔ تو اس کو سوانے سے میں شروع کرتا ہوں۔ ہاں جی، اس کا میں نے نام ہی رکھا ہے میر تقی میر شخصیت اور فن، یعنی کہ اس شاعر پہ ہم اس کی شخصیت اور فن دونوں پر ہی اس کی بات کر لیں گے۔ اس میں آپ یہ دیکھیے گا جو شروع میں میں نے کیا ہے خاندانی پس منظر، یہ میں آگے نزدیک سے دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ میر کے آباء و اجداد حجاز سے نامساعد حالات کی بنا پر اپنے قبیلے کے ساتھ سرحد دکن میں پہنچے، وہاں سے احمد آباد اور گجرات گئے، کچھ وہیں رہ گئے اور کچھ تلاش معاش میں اکبر آباد، جس کو آگرہ کہتے ہیں، وہاں پہنچے۔ میر کے دادا اکبر آبادی کی فوجداری پر سرفراز ہوئے۔ ان کا ایک بیٹا دماغی خلل کی وجہ سے چل بسا، جبکہ دوسرا علی متقی تھا جو میر تقی میر کے والد تھے۔ ان کی پیدائش میر تقی میر کی، ان کا ویسے اصل نام تو محمد تقی تھا اور تخلص شاعری میں انہوں نے میر رکھا۔ 1723 آگرہ میں پیدا ہوئے۔ تعلیم، ابتدائی تعلیم دیکھیں، سید امان اللہ سے حاصل کی جو میر کے والد کے مرید اور منہ بھولے بھائی تھے۔ اس کے بعد 4 شخصیات ایسی ہیں جو ان کی زندگی میں آئی، اس میں ایک تو ان کے والد جو ہمیشہ ان کو کہا کرتے تھے بیٹا عشق کرو، بیٹا عشق کرو۔ ان کے یہ جو الفاظ تھے وہ ایک روحانی عشق کی بات کرتے تھے، عشق حقیقی کی بات کرتے تھے، لیکن بہرحال ان کے الفاظ تھے جو ان کے والد کے کہ بیٹا عشق کرو، عشق کے بغیر جو زندگی ہے وہ وبال کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال بعد میں میر تقی میر جو ہے جب یہاں سے دلی جاتے ہیں تو وہاں پر جو ان کا ایک معاش کا ایک عشق کی کیفیت اور پھر اس میں جنون ہو جانا، تو ان کو انہوں نے عشق مجازی کے جن معنوں میں برتا یا لیا وہ ایک الگ ایک کہانی ہے۔ بہرحال 4 لوگوں سے میر تقی میر بچپن میں بہت متاثر ہوئے، ان میں ایک تو ان کے والد، اس کے بعد ایک ان کے چچا امان اللہ جو کہ ان کے والد کے منہ بولے بھائی تھے۔ اس کے علاوہ 2 شخصیات اور ہیں، ایک یہ دکھا دیتا ہوں یہاں پر، ایک تو چچا امان اللہ، والد کی وفات اور چچا کی وفات کے بعد ایک احسان اللہ، ایک بزرگ تھے بایزید۔ یہ 4 لوگ ان کی زندگی میں خاص اہمیت کے حامل ہیں۔
پھر اس کے بعد جب والد کی وفات ہو جاتی ہے 1733 میں، یعنی کہ اس وقت میر تقی میر 10 سال کے تھے، تو بھائیوں کی بدسلوکیوں سے تنگ آ کر آگرہ چھوڑ کر دلی آ گئے، یہاں نواب کے ہاں ملازم ہوئے اور پھر آگرہ واپس آ گئے۔ اس کے کچھ عرصے بعد دوبارہ دلی گئے، پھر لکھنؤ میں نواب آصف الدولہ کے دربار سے منسلک رہے۔ اس کے بعد 1734 میں انہوں نے دلی کا سفر کیا، جب یہ دوبارہ دلی جاتے ہیں۔ یہ ایک دو بار اس طرح دلی گئے واپس آئے، پھر لکھنؤ گئے واپس آئے، لیکن 1734 میں یہ دلی کا سفر کرتے ہیں، دلی جاتے ہیں، اور وہاں پر جو شاعری میں ان کے استاد تھے وہ یہ دو لوگ جعفر عظیم آبادی اور سعادت امروہی، ان سے 1934 میں وہاں پر شاعری میں بھی اصلاح لی اور ان سے تعلیم جو ہے حاصل کی۔ میر تقی میر جب اس کے بعد 1739 میں ہوتا ہے نادر شاہ کا حملہ دلی پر، 1739 میں ان دنوں جب یہ دہلی میں تھے تو سراج الدین علی خان آرزو، یہ جو شخص ہے یہ ان کے ماموں ہیں، یہ ان کے ماموں ہیں سراج الدین علی خان آرزو۔ اچھا، ان کے ہاں انہوں نے 1739 کے دوران 7 سال یہ وہاں پر قیام کرتے ہیں۔ وہیں پہ ان کو ایک عشق ہوتا ہے کسی سے، اور اس عشق کی حالت میں یہ جنون کی حالت میں بھی آتے ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر ایک کیفیت تیاری ہوتی ہے، ایک جو ذہنی بگاڑ پیدا ہوتا ہے جس میں یہ اپنے آپے میں نہیں رہتے اور کچھ ایک خاص ہر بات کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ یہ ایک ذہنی بگاڑ کی ان کی مثال ہے، اور اس کو مثنوی خواب و خیال میں اپنی اس کیفیت کو انہوں نے بیان کیا۔ 1739 میں یہی ایک جو مثنوی ہے اس کے حوالے سے بھی۔ اچھا، اس کے بعد آپ اس کا 1757 میں ایک نادر شاہ احمد شاہ ابدالی کا بھی حملہ ہوتا ہے، تو اس وقت بھی یہ یہاں پر موجود ہے۔ 1757 میں 1754 نادر شاہ کے بعد احمد شاہ ابدالی یہ حملہ کرتا ہے اور دلی کی اینٹ سے اینٹ بجاتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، خون ریزی ہوتی ہے، اور وہاں پر میر تقی میر ان حالات کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے تنگ آ کر وہ وہاں سے نکلتے بھی ہیں، چیزیں ہیں، لیکن بہرحال ان حالات کو کیونکہ دیکھا تو ان کی شاعری میں یہ چیزیں پھر نظر بھی آتی ہیں، جو ان کے غم المیہ جو ان کی شاعری میں پایا جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہے۔ اچھا، ان کی شادی اور اولاد میں ذرا دکھا دوں قریب کر کے کہ میر کی جب شادی ہوتی ہے تو ان میں سے ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، یہ 3 بچوں کے اولاد والد تھے۔ میر فیض علی اور میر کلو عرش یہ ان کے بیٹے ہیں، جبکہ میر کلو عرش جو ہیں وہ شاعر بھی ہوئے ہیں۔ اچھا، میر کی زندگی میں ہی ان کی بیوی، بیٹے اور بیٹی جو ہیں وہ وفات پا گئے تھے۔ تو یہ ان کی زندگی کا ایک ثانیہ ہے جو ان کو قنوتی شاعر کہتے ہیں یا دکھ درد کا شاعر کہتے ہیں، کہ ان کی شاعری میں جو غم کی کیفیات ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک طرف تو بچپن میں ہی والد جو ہیں وہ وفات پا گئے، بچپن میں یہ یتیمی ان کو دیکھنے کو ملی، پھر بھائیوں کی بدسلوکی، بھائی نے خاص طور پر جو سوتیلے بھائی تھے جو ان کے والد کی پہلی بیوی سے تھے، سوتیلے بھائی، ان کی بدسلوکیاں ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کی بیوی کی وفات ہے، بیٹوں کی وفات ہے، بیٹی کی وفات ہے، اس کے بعد عشق میں ناکامی ہے، مطلب ایک مسلسل غم و حزن کی کیفیت سے یہ گزر رہے تھے۔ اسی لیے انہوں نے شاید کہا تھا کہ میں نے درد و غم کو جمع کر کے دیوان اکٹھا کیا ہے، جو ان کا دیوان ہے وہ درد و غم کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ بہرحال ان پر کلونچ کا حملہ بھی ہوا، بیماری بھی رہی مختلف قسم کی، اور اسی حالت میں یہ 1810 میں وفات پا گئے۔ یہاں پہ میں نے اس کو دکھایا بھی ہے، یہ دیکھیے گا، ذہنی بیماری، کلونچ اور دوسری بیماریوں کے سبب 14 ستمبر 1810 کو لکھنؤ میں وفات پائی۔ لکھنؤ کے مشہور قبرستان اکھاڑا بھیم میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ تو یہ اس کی زندگی کے جو مختلف حالات تھے۔ اچھا، ان کے اردو شاعری میں غزل کے 6 دیوان ہیں، فارسی میں ان کا 1 دیوان ہے غزل کا۔ اس کے علاوہ جو ان کی خاص پہچان ہے وہ نکات الشعراء
جو کہ 1752 میں شائع ہوا، یہ اردو شعراء کا پہلا تذکرہ بھی ہے، جس میں تقریباً 102 104 شعراء کا انہوں نے ذکر کیا ہے، یہ ان کا ایک مشہور ہے۔ پھر ذکر میر فارسی زبان میں، جس کے مرتب نثار احمد فاروقی ہیں، یہ کتاب ان کی ایک الگ سے پہچان ہے۔ یہاں پر اس کے جو مثنوی اور باقی چیزوں کو میں نے تھوڑا سا دکھایا ہے، یہ دیکھ لیجئے گا۔ اس کی تصانیف اردو کے 6 دیوان، ٹھیک ہے، فارسی کا 1 دیوان، مثنویوں کی تعداد 37 ہے، اس کی 37 مثنویاں لکھی۔ اس میں بھی 9 عشقیہ، 13 واقعاتی، 13 مدعی اور 13 ہجویہ، یہ ان کی 37 مثنویاں جو ہیں مشہور ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اس میں نے 5-6 کے جو نام لکھے ہیں مثنویوں کے، یہ مشہور ہیں لیکن مکمل ان کی 37 ہیں۔ شعلہ عشق، جوش عشق، دریائے عشق، اعجاز عشق، خواب و خیال اور معاملات عشق۔ یہ ذرا نزدیک سے بھی اس کو ذرا میں فوکس کر دیتا ہوں، یہ ان کی دیکھ لیں مثنویاں۔ پھر ان کے قصائد ہیں، 8 قصیدے انہوں نے لکھے ہیں۔ اس کے بعد تذکرہ نکات الشعراء، جو کہ 1752 میں بازبان فارسی اردو کا پہلا تذکرہ ہے، تقریباً 104 شعراء کا اس میں ذکر ہے۔ پھر ذکر میر، ان کی آپ بیتی ہے یہ۔ اس کے بعد اچھا، اگر ان کے میر کی شاعری کے فنی محاسن پر غور کریں تو اس کی شاعری میں خلوص اور صداقت کا جذبہ ہے، درد و غم و الم کا بیان ہے، زبان کی سادگی، بے ساختگی، برجستگی ہے، درد مندی کا احساس ہے، زندگی کی بے ثباتی کا بیان ہے، حسن و عشق کا بیان ہے۔ اور خاص طور پر جو یہ زندگی کی بے ثباتی ہے، جیسے ان کی وہ جو غزل ہے، جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا، ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا، ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ تو ان کی جو غزل ہے اس میں جہاں ایک طرف درد و غم ہے، وہاں جو زندگی کی بے ثباتی، ناپائیداری ہے، اس کا بھی تذکرہ بہت سے اشعار میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اچھا، میر تقی میر جو ہیں، یہ نذیر اکبر آبادی کے زمانے کے ہی ہیں، ان کے ہم عصر ہیں۔ ایک طرف میر اپنی غزل میں اس دور کے حالات کی عکاسی کر رہے تھے، ان تکالیف کا بیان کر رہے تھے، شہر آشوب جو ایک نظم کی ایک صنف ہے، اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی تھی۔ نذیر اکبر آبادی نظم میں یہ چیزیں کر رہے تھے، تو میر تقی میر کی شاعری میں بھی یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس کو اسی لیے غم اور تکالیف اور پریشانیوں، الجھنوں، مصیبتوں، تکلیفوں کو بیان کرنے کی وجہ سے کچھ ناقدین ان کو قنوتی شاعر بھی کہتے ہیں، جو کہ ان کی شاعری کے ساتھ انصاف نہیں ہے، کیونکہ ایک قنوتی شاعر نہیں ہے بلکہ رجائیت بھی ان کی شاعری میں پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو شہنشاہ غزل بھی کہا جاتا ہے، ان کو خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے، مختلف القابات۔ یہ ذرا القابات کی طرف آئیے گا، میں دکھا دوں۔ نمبر 1، ان کو سرتاج شعرائے اردو مولوی عبدالحق نے کہا، پھر شہنشاہ غزل، خدائے سخن، پھر نکات الشعراء کی بدولت پہلا نقاد ان کو کہا جاتا ہے، قنوتی شاعر بھی کہا گیا، اور میر کے 72 نشتر یہ جو ہیں مشہور ہیں۔ اور اسی لیے میر کے کلام کی جو سادگی ہے، اس سادگی کی وجہ سے ہی میر کے نے کہا تھا کہ میرے کلام کو کوئی شخص اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ دلی کی جامعہ مسجد کی سیڑھیوں پر بولی جانے والی زبان سے واقف نہ ہو۔ تو ان کی زبان جو ہے وہ ایک مستند اور فصیح زبان ہے، ایک بلاغت ہے، ایک سادگی ہے، ایک ندرت ہے اس میں،
ان کا جو اسلوب ہے وہ آپ دیکھیں باقی شعراء سے ہٹ کر ہے، داخلیت کی شاعری ہے۔ یہ لکھنؤ کی طرح خارجیت کی شاعری نہیں کرتے، حسن محبوب کے حسن اور سراپا کی بات نہیں کرتے، کیونکہ کچھ اشعار میں ہے، لیکن ان کی شاعری ان لوگوں سے اس لیے بھی منفرد ہے کہ اس میں داخلیت کا عنصر خاص طور پر مشہور ہے۔ اس کے کچھ دوسرے جو شعراء ہیں، غالب جیسے جو ان کے بعد آنے والے شعراء ہیں، انہوں نے بھی ان کی شاعری کا جو لغہ ہے اس کو مانا ہے اور باقاعدہ اس کا اظہار بھی کیا ہے۔ جیسے غالب نے کہا تھا کہ ریختے کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، ریختے کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ یہ ذرا دیکھیے گا، میں نے 2 شعر اس میں لکھے ہیں۔ ایک تو یہی کہ ریختے کا تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، اور اس کے بعد حالی سخن میں شیفتہ سے مستفید ہوں، حالی سخن میں شیفتہ سے مستفید ہوں، شاگرد مرزا کا مقلد ہوں میر کا۔ پھر ان کا ایک اپنا شعر ہے جس میں انہوں نے اپنی ہی تعریف کی ہے، ایک عالم پہ ہوں، ایک عالم پہ میں ہوں چھایا ہوا، ایک عالم پہ میں ہوں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ پھر آخر میں ان کا ایک میں نے شعر جو لکھا ہے، کل پاؤں میرا کاسائے سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا، اس نے کہا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سرے پر غرور تھا۔ یہ ان کی شاعری میں جو ہے ایک زندگی سے ناسباتی کے جو عناصر ہے وہ ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں۔ تو بہرحال میر تقی میر کی جو شاعری ہے، میر تقی میر جس کی شاعری کو مرزا غالب نے، مولانا الطاف حسین حالی نے اور ناسخ آتش، کون سا جو شاعر ہے جو اس کی شاعری کو، ابن انشا، سب ان کی شاعری کو تسلیم کرتے ہیں، ان کو ایک بڑا شاعر مانتے ہیں۔ بلکہ میر نے بھی کہا تھا کہ میر، سودا اور درد یہ 2.5 شاعر ہیں، یہ کہتے ہیں 2.5 مکمل شاعر ہیں، ایک میر تقی میر، ایک مرزا رفیع سودا، اور خواجہ میر درد کو وہ آدھا شاعر تصور کرتے ہیں۔ بہرحال وہ ان کی آپس کی چٹکلسیں بھی شعراء کی رہتی ہیں، کوئی ادبی مارکے بھی رہتے ہیں، لیکن اپنے دور کے میر تقی میر اور موجودہ دور تک ایک منفرد شاعر ہے۔ اور انہوں نے کہا تھا اپنے غم اور ان کی وجہ سے، انہوں نے کہا تھا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ تو میر تقی میر کے حوالے سے یہ مختصر ویڈیو امید ہے آپ کے علم میں کچھ اضافہ کرے گی اور اس کی شاعری اور اس کی زندگی کے حالات سے کچھ آپ ضرور اس میں واقف ہوں گے۔ اجازت دیجیے محمد خورشید علی کو، اللہ حافظ۔